ہمیشہ کی زندگی ہے. اس زندگی سے تو چند سالوں کے بعد چلے ہی جائیں گے, سب کی آنکھیں بند ہو جائیں گی, لیکن آگے کی ختم نہیں ہوگی. مومن کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہونی چاہیے کہ کیا مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. پچھلے ہفتے خاتون آئی, کہنے لگی کہ مجھے ٹھسکا لگ گیا, یعنی گلے میں کچھ پھنس گیا. کہتی کہ میرا سانس رک گیا اور کچھ دیر تک مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں ختم ہو جاؤں. کہتی کہ جب میں ٹھیک ہوئی تو بعد میں نے ریئلائز کیا کہ میں نے تو ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھنے کا نہیں سوچا. تو یہ کیا ہوا میرے ساتھ کہ میں ہیلپ مانگ رہی تھی, پریشان ہو رہی تھی, اندر باہر آ جا رہی تھی, سب کچھ کر رہی تھی, لیکن لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مجھے خیال ہی نہیں آیا کہ اس میں جان بھی جا سکتی تھی. اگر وہ چیز باہر نہ آتی جو سانس کی نالی میں چلی گئی اور جس کی وجہ سے وہ سانس رک گیا تو زندگی جا سکتی تھی. لیکن کس کو کلمہ نصیب ہوگا جو زندگی بھی کلمے میں گزارے اور دن میں ایک نہ ایک تسبیح کم از کم کلمے کو ضرور کر لے, چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ پڑھے, کیونکہ یہ کلمات سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ترین کلمات ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ دو اہم چیزیں جو ہیں وہ زندگی میں ضروری ہے, ایک قرآن کو مضبوطی سے تھامنا اور ایک نماز. ان چیزوں کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. جو ان دو چیزوں کے اوپر استقامت کرے گا باذن اللہ, اللہ کے اذن اور فضل سے اس کو کلمہ نصیب ہوگا انشاءاللہ. تو مومن جو ہوتا ہے فتنوں سے متاثر نہیں ہوتا, انفلوئنس نہیں ہوتا, بلکہ وہ دوڑتا ہے نماز کی طرف کہ میرا رب مجھے بچائے گا, مدد مانگتا ہے اللہ سے, رجوع کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف, اور پھر کتاب کو مضبوط پکڑ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں سے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا اس کی تلاوت کیجیے اور نماز قائم کیجیے. یہ میں اپنے پاس سے آپ کو بات نہیں بتا رہی کہ دو کرنے کے ضروری کام ہے, یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے, تو اس کے بعد کس کو حکم ہے؟ پھر آپ کی امت کو. پھر ایک اور جگہ پر آتا ہے والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ, وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. ایک اور جگہ پر آتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ, بے شک وہ لوگ جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. پھر ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. تو اس میں آپ دیکھیے پھر اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو جب بولنے لگے پنگوڑے میں تو انہوں نے کیا کہا, آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ. تو قرآن اور نماز کا ساتھ ہے, یعنی ایک طرف قرآن سے مضبوط تعلق اور دوسری طرف نماز کو تھام لینا. یہ فتنوں سے بچنے کے دو ذریعے ہیں. ان چیزوں کو آپ تھام لیں گے تو انشاءاللہ فتنوں سے محفوظ رہیں گے, اور صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے بچوں کے لیے بھی. اینڈ اٹس نیور ٹو لیٹ, آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں آپ پڑھنا شروع کر دیں, اور اس بات کی پریشانی میں نہ رہے کہ پیچھے کیا ہوا, جو ہو چکا سو ہو چکا, وہ وقت نہیں واپس آتا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کے لیے توبہ استغفار, اور آئندہ آپ ان دو چیزوں سے جڑ جائیں, اور یہ دونوں چیزیں آپ کے لیے ایک ڈھال کا کام کرے گی. اور پھر آپ دیکھیے کہ کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کا یعنی یمسکون, مسکا, مسک ہوتا ہے کسی چیز کو پکڑنا, یمسک یعنی خوب مضبوطی سے پکڑنا. اب جو شخص مضبوطی سے قرآن کو پکڑتا ہے وہ کسی حال میں اس کو نہیں چھوڑتا. اس کی مثال ایسی ہے, مثلاً کوئی شخص اگر ڈوب رہا ہو اور اتنے میں ایک ہیلی کاپٹر آئے اور اس کی طرف وہ رسی پھینکے اور کڑا پھینکے, اور وہ اگر ہاتھ اٹھا کے اس کو پکڑ لیتا ہے تو وہ اس کو چھوڑے, وہ نہیں چھوڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر چھوڑ دیا تو ڈوب جائے گا. یہی حال ہے, اگر ہم قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں, نماز کو چھوڑ دیتے ہیں, تو اپنے آپ کو ڈوبنے کے لیے چھوڑ دیں گے, دنیا کے فتنوں میں ڈوبنے کے لیے, اور پھر اینڈ آف دا لائف بس ہمیشہ کے لیے ڈوبنے کے لیے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو پڑھ کے رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا زندہ اور مردہ کی طرح ہے. تو اللہ کا ذکر جو ہے وہ انسان کو زندہ رکھتا ہے, جس میں بہترین ذکر قرآن ہے. اور مومن جو ہے وہ ہمیشہ جب اس کو موقع ملتا ہے وہ کسی نہ کسی نئے رنگ میں, نئی نئی شکل میں قرآن مجید کو تھامتا ہے. اس کے حروف کی حفاظت تجوید کے ذریعے, اس کے الفاظ کی حفاظت ترجمے کے ذریعے, پھر اس کے معنی کی حفاظت تفسیر کے ذریعے, پھر اسی طرح اس میں غور و فکر اور تدبر, یعنی ایک چیز کے بعد ایک چیز اپنی زندگی میں سیکھنے جاری رکھنی چاہیے. یعنی اگر آپ لوگ ترجمے سے پڑھ چکے ہیں قرآن, تفسیر سے پڑھ چکے ہیں, تو آپ تدبر کے کورسز جوائن کر لیجئے, نیکسٹ لیول کے, اگلے لیول کے, تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے بارے میں بہت سوال کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا, یا رسول اللہ هل بعد الشر خیر, کیا شر کے بعد کوئی خیر بھی ہوگی؟ قال یا حذیفہ تعلم کتاب اللہ واتبع ما فیہ, اے حذیفہ اللہ کی کتاب سیکھو اور جو اس میں ہے اس کی پیروی کرو, یہ ہے علاج. خیر کے بعد شر, شر کے بعد خیر, یہ تو ہوتا رہے گا دنیا میں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ
قرآن جو ہے وہ کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، لہذا ہمیں اس پر استقامت اختیار کرنی ہے. اور قرآن مجید کے معاملے میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ تو ایسے ہیں جو ایک دن میں پڑھ لیتے ہیں یا 3 دن کے کم میں پڑھتے ہیں. دوسرا یہ کہ وہ پڑھتے ہی نہیں. تیسرے وہ جو پڑھتے ہیں سال میں ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. یہ بھی قرآن کو چھوڑنے والی بات ہوتی ہے. کم از کم 40 دنوں میں ایک قرآن مکمل کر لینا چاہیے. بہت سے لوگ تو چاند کی تاریخوں کے ساتھ چلتے ہیں، پہلی کو پہلا سپارہ، دوسری کو دوسرا، اور اس طرح بھی پڑھ لیتے ہیں. لیکن زیادہ تر لوگوں کے پاس کیونکہ ان کی سپیڈ نہیں ہوتی تو پورا سپارہ نہیں پڑھ سکتے. لیکن کچھ نہ کچھ حصہ روزانہ تلاوت کو معمول بنانا چاہیے. کہ چاہے آپ کچن کی کیبنٹ میں اپنا قرآن مجید رکھ لیں کہ آپ کھانا پکا رہے ہیں، کر رہے ہیں، اور ساتھ آپ نے دوسرے ہاتھ سے کھول لیا. اب تو خیر موبائل سے بھی آپ کھول کے پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. صحابہ کے دور میں جب فتنے ظاہر ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عمر ہر روز سورۃ کہف تلاوت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس تلاوت سے میرا شرح صدر ہو جاتا ہے اور مجھے فتنوں کو سمجھنے میں مزید بصیرت اور وضاحت مل جاتی ہے. اور پھر اسی طرح مختلف قاریوں کی آواز میں آپ قرآن پاک کو سن سکتے ہیں، ترجمے کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. اور جس بھی شیخ سے آپ کو لگاؤ ہے، آواز آپ کو اچھی لگتی ہے، اس کا آپ کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ کہ قرآن مجید کا کچھ حصہ زبانی یاد بھی ہونا چاہیے، کیونکہ جس دل میں قرآن نہ ہو وہ دل ویرانے کی طرح ہے، اجاڑ ہے. کیونکہ ہمارے ساتھ تو وہی حصہ قرآن کا جائے گا جو ہمارے سینے کے اندر ہے، باقی لیپ ٹاپ کے اندر ہے، کتابوں کے اندر ہے، آئی پیڈ کے اندر ہے، وہ سارے اپنے نوٹس اور چیزیں تو پیچھے چھوڑ جائیں گے. تو جتنی ہمیں خود کو انڈرسٹینڈنگ ہوگی، ہم اسے اپنی لائف سے ریلیٹ کر سکیں گے، ہم اس کو یاد کر سکیں گے. تو اپنے بچوں کو بھی اور خود بھی کچھ نہ کچھ یعنی ایک ایک آیت کر کے یاد کرتے رہیں. اور اس کے لیے چھوٹی سی ٹپ دوں گی، 5-7 منٹ نکال لیا کریں کسی بھی نماز کے بعد اور اپنے ساتھ مصحف رکھ لیں اور ایک آیت کو پڑھیں، دوسرے دن پھر پڑھیں، تیسرے دن پھر یاد کریں. یعنی 5-7 منٹ میں آپ 3-4-5 دفعہ تو پڑھ ہی سکتے ہیں. پھر اگلے دن اگلی آیت یاد کریں، پھر پچھلی کو ساتھ ملا لیں، پھر آگے، پھر جہاں مشکل یا لمبی آیت آئی ہے 2 دن میں کر لیں. تو آپ دیکھیں گے کرتے کرتے آپ کو 38 جز یاد ہو جائے گا، 29 یاد ہو جائے گا، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. کیونکہ جو حفظ ہوتا ہے، حفظ قرآن جو ہوتا ہے، اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. عقبہ بن عامر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اگر قرآن کو کسی چمڑے میں رکھ دیا جائے پھر اسے آگ میں ڈالا جائے تو نہیں جلے گا. علماء کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن حفظ کر لیتا ہے اور وہ اس کے دل میں ہوتا ہے، اگر وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کی آگ میں ڈالا بھی گیا تو جلے گا نہیں، کیونکہ اس کے دل میں قرآن کا علم. تو چاہے سمجھ کے پڑھیں، چاہے حفظ کریں یا تلاوت کریں، بار بار پڑھیں. پھر اسی طرح یہ کہ تجوید کے ساتھ اس کو پڑھیں، خوبصورتی کے ساتھ پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، جو قرآن کو ترنم سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں. پھر یہ کہ اس کے احکام کا علم حاصل کریں. پھر نماز، اور نماز میں پھر یہ کہ خشوع بھی، اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے دین کو سمجھتے ہیں. سلمان رشدی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، جس نے اسلام چھوڑ دیا تھا اور اپنا یعنی دین بدل لیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے بارے میں بہت غلط سی باتیں کی تھی. تو اس نے اپنے اسلام چھوڑنے کی وجہ یہ بتائی کہ میں انڈیا میں پیدا ہوا تھا اور وہاں بہت سے علماء اور شیوخ کے پاس بھی جاتا تھا اور وہ اپنے خطبے عربی زبان میں دیتے تھے اور میرے والد مجھے وہاں لے جاتے. میں 9 یا 10 سال کا تھا، میرے والد عید کی نماز کے لیے مجھے لے کر گئے. تو میں نے والد سے کہا کہ میں یہاں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا تم وہی کرتے جو لوگ کر رہے ہیں، دیکھا دیکھی. تو میں اپنے والد کے ساتھ کھڑا ہو گیا، لوگوں کو دیکھتا رہا، جو کچھ وہ کر رہے تھے میں بھی وہی کرتا رہا. خطبہ سنا، کچھ سمجھ نہیں آئی کیونکہ خطبہ بھی اور نماز سب عربی میں تھے. تب میں نے سوچا کہ میں ایسے دین کو اپنائے ہوئے ہوں جس کا مجھے علم ہی نہیں ہے. اور پھر کیا ہوا، شیطان اس کے سر پہ چڑھ گیا اور اس نے جو بھی لکھا سو لکھا. تو ہم سب کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلام کی انڈرسٹینڈنگ دیں. قرآن کا جتنا سبق وہ ناظرہ پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ بھی ان کو ضرور بتائیں.